بات ہوتی ہے شوق کی. یہ جو نماز میں سستی ہوتی ہے نا ہماری نماز میں سستی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ شوق ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوا جو شوق ہونا چاہیے. اگر کسی چیز کا شوق دل میں پیدا ہو جائے تو وہ چیز کرنی پھر مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جاتی ہے. میچ دیکھنے کا شوق ہو تو بندہ لائن میں لگ کے بھی ٹکٹ لے لیتا ہے. برف باری دیکھنے کا شوق ہو تو دسمبر کی سخت سردی میں بندہ مری کو چلا جاتا ہے. بات ہے شوق کی. اور پتہ نہیں اب ان کو اچھی لگے گی یا نہیں، حاجی صاحب ویسے بھی ذرا مراقبے میں ہیں، یہ حاجی گلزار صاحب. سخت سردی ہو گرمی ہو، گرمیوں میں عموماً راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، نیند بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے، اور ذمہ داریاں بھی انسان کی آج کل کافی ہیں. سردیوں میں یہ بھی دھند پڑنا شروع ہوگی نا جنوری میں، سخت دھند ہو، کچھ نظر آئے یا نہ آئے، صبح کو فجر سے پہلے اذان کے وقت بعض دفعہ اتنی دھند ہوتی ہے کہ ای ایم ای سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھر سے مسجد تک جانا پیدل جانا مشکل ہو جاتا ہے. جتنی بھی دھند ہو، بارش ہو، تیز ہوائیں ہوں، موسم کیسا بھی ہو، میں جب سے آیا ہوں نا اس صادق الامین مسجد میں 6واں سال ہے، میں نے حاجی گلزار صاحب کو ہمیشہ اذان سے پہلے مسجد میں دیکھا ہے، ہمیشہ مسجد میں دیکھا ہے. تو بات بھی ہوئی تھی. اللہ اس کی ان کو بہتر جزا دے، اور اللہ اس میں ان کو استقامت دے، تا دم آخر آخری سانسوں تک اللہ ان کو استقامت دے. تو یہ بات ہے شوق کی. جب دل میں شوق پیدا ہو جائے، دل میں شوق پیدا ہو جائے، پھر انسان کو کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. یہ محفل درود و سلام دیکھ لیں، کچھ لوگ ای ایم ای سے آئے ہیں، کچھ لوگ ملتان روڈ سے بھی آئے ہیں، کچھ لوگ ہنجروال سے بھی آتے ہیں، سخت سردی ہے موٹر سائیکلوں پہ بھی آتے ہیں، کار میں نہیں موٹر سائیکل پہ بھی آتے ہیں. درود پاک وہاں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بات ہے شوق کی. جب دل میں کسی چیز کا شوق پیدا ہو جائے نا، پھر وہ کام کرنا مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب ایک بندہ مومن کے دل میں، ایک ایمان والے کے مسلمان کے دل میں نماز کا، سجدوں کا، رکوع و قیام کا شوق پیدا ہو جائے، پھر یہ نماز پڑھنی مشکل نہیں بلکہ آسان سے آسان تر ہو جاتی ہے. اور کاش کبھی ایسا ہو، کاش کبھی ایسا ہو کہ ہمارے نہیں، ہماری تا صبح قیامت آنے والی نسلوں کے دلوں میں نماز کا شوق پیدا ہو جائے. حضور کے امتی کا گھر ہو، آقا علیہ السلام کے امتی کا گھر ہو، اور گھر میں کوئی بے نمازی ہو تو پھر یہ امتی ہونے کا حق تو ادا نہ ہوا نا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بے نمازی اگر نماز کو مسلسل چھوڑتا رہے تو اس کی نحوست دائیں بائیں 40 گھروں تک جاتی ہے. تو اگر اس کی نحوست اتنی دور تک جاتی ہے تو جس گھر میں وہ خود رہتا ہوگا وہاں پر نحوست کا عالم کیا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، گھر میں عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، اولاد تابعدار نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کے شکوے شکایتیں ہمارے لبوں پر ہیں، لیکن کبھی ہم نے خود کو بھی دیکھا ہے؟ ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہمیں برکت والی چیز، اور سب سے برکت والی چیز تو نماز ہی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ہندو کاروبار نہیں کرتے، عیسائی کاروبار نہیں کرتے، سکھ کاروبار نہیں کرتے، بلکہ اب تو بہت سارے مسلمانوں کی مشابت بھی وہاں پر چلی گئی ہے، ظاہری مشابت بھی ہو گئی ہے اب تو بہت ساری. تو کیا وہ کاروبار نہیں کرتے؟ ایک بازار ہو، ہمارے فقیہ اثر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایک بازار ہو، اس بازار میں ہندوؤں کی بھی دکانیں ہوں، مسلمانوں کی بھی دکانیں ہوں. فرمایا ظاہراً سارے حلیہ ایک جیسا بن جائے، لباس میں، ظاہری شکل و صورت میں ایک جیسے ہو جائیں. فرمایا اس وقت ان دونوں کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق کرے گی تو نماز کرے گی. اذان ہوگی، مسلمان اذان سنتے ہی، حی علی الصلاۃ کی صدا کو سنتے ہی اپنی دکان کو، دفتر کو، اپنے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگانے چلا جائے گا. اور یہ مسجدیں یہ صرف اللہ کے گھر نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے سمندر ہیں. جب ایمان والا اس مسجد میں قدم رکھتا ہے نا، یہ بھی حدیث مصطفیٰ کا مفہوم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جب مسجد میں قدم رکھتا ہے، اگر گناہوں سے وجود بھرا ہو، جب مسجد میں آ کر رکوع و قیام اور سجود کرنے کے بعد پلٹتا ہے، جیسے ہی اپنا بایاں پاؤں مسجد کے دروازے سے باہر رکھتا ہے، اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا کر گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو نماز ہمیں بھی اور اپنی اولاد کو بھی. لیکن عجیب سا ماحول بن چکا ہے، شیطان نے اور نفس نے ہمیں عجیب چکر میں ڈال دیا ہے.
چکر بہت بڑا ہے. وہ چکر یہ ہے کہ گالی دینا گناہ ہے, برا کام ہے اور ہم اس کو گناہ سمجھتے بھی ہیں. جھوٹ بولنا گناہ ہے, ہم گناہ سمجھتے بھی ہیں. دھوکہ دینا, وعدہ خلافی کرنا, یہ ساری برائیاں, یہ سارے گناہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم ان کو برا اور گناہ سمجھتے بھی ہیں. ہمارا کوئی فیملی کا فنکشن ہو, فیملی کے افراد موجود ہوں, کوئی ہمارا بیٹا کوئی ہمارا بھائی فیملی کے درمیان بیٹھا ہوا گالی نکال دے, کوئی نہ کوئی تو اس کو کہنے والا ضرور ہوتا ہے. کوئی بڑا کوئی چھوٹا, کوئی باپ کوئی بیٹا کوئی بھائی کوئی ماں, کوئی نہ کوئی اس کو سمجھانے والا ضرور ہوتا ہے کہ یار تم نے یہ کیا کیا, تمہیں نہیں پتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تمہیں نہیں پتہ بڑے بیٹھے ہو, تم گالیاں نکالے جا رہے ہو, یار تم جھوٹ بولے جا رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, یار تم وعدہ خلافی کرتے ہو, تمہیں سمجھ نہیں آتی. یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ لیکن کبھی ایسا ہوا ہمارے گھر میں خوشی غمی کا کوئی پروگرام ہو, بڑے چھوٹے سب موجود ہوں, اذان ہو جائے, 2-4 بندے اٹھ کے چلے جائیں, باقی بیٹھے رہیں, کبھی کسی نے کہا یار آپ نماز ہی نہیں پڑھنے آئے, یار آپ کو شرم نہیں آئی, آپ نماز ہی نہیں پڑھنے آئے, آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہے, آپ نماز چھوڑے جا رہے ہیں, یار آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس کے امتی ہیں, آپ کو اس نبی کا مقام ہی نہیں پتہ, اس نبی کا تحفہ جو معراج سے حضور لے کر ہے اس تحفے کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے آپ کو کبھی نہ کبھی شکایت آئی ہوگی, کبھی نہ کبھی آپ کو سننے کو ملا ہوگا, کسی نے کہا ہوگا جی میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا تھا باہر ایسے کر رہا تھا, یار یہ اچھا کام نہیں ہے, اس کو منع کیا کریں. میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا تھا ایسے کر رہا تھا, یار بازار میں ایسے تو نہیں کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے, اس کو آپ کی عزت کا خیال نہیں ہے. لیکن کبھی کوئی آپ کے پاس شکایت لے کر آیا کہ سر آپ کا بیٹا باہر تھا, اس نے نماز ہی نہیں پڑھی, جناب میں نے دیکھا آپ کے بیٹے نے اذان کے بعد مسجد کا دروازہ ہی نہیں دیکھا, آپ کا بیٹا گیا ہی نہیں مسجد میں نماز پڑھنے. کبھی ایسی شکایت بھی آئی ہے؟ کاش کبھی ایسی شکایت بھی ہمارے پاس آئے, کاش کبھی ہمیں اس بات کے اوپر بھی شرمندگی دلائی جائے کہ آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی. تو اگر آج اولاد نماز نہیں پڑھے گی تو اولاد فرما بردار بھی کیسے ہو سکتی ہے, اولاد تابع دار بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز کے بغیر ایک گھر میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اگر نماز نہیں ہے تو یہ محافل, یہ ذکر, یہ اذکار, یہ صدقہ و خیرات, یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے اور نماز ایک طرف ہے. جس دن مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو گئیں, مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. جس دن مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو گئیں اس دن دنیا پر مسلمانوں کا عروج ہوگا. جس دن مسلمانوں کے سر اللہ کے سامنے جھک گئے, انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ کسی اور کے آگے جھکنے کے لیے رہیں گے نہیں. جو سر رب کے آگے جھک جاتا ہے وہ سر پھر در در پر نہیں جھکتا, جو اس کے در پہ جھک جاتا ہے. زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے, حج صاحب استطاعت کے لیے ہے, روزہ صحت کے ساتھ مشروط ہے, لیکن نماز جب انسان بالغ ہو گیا, مرد ہو عورت ہو, کوئی مسافر ہو, کوئی سفر میں ہو, کوئی حضر میں ہو, کوئی گھر میں ہو, کوئی کہیں بھی ہو, کوئی بیمار ہو, کوئی صحت مند ہو, کوئی امیر ہو, کوئی غریب ہو, نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور تا دم آخر فرض ہے. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے, نہ سفر میں معاف ہے, نہ گھر میں معاف ہے, نہ بیماری میں معاف ہے, نہ صحت میں معاف ہے, نہ امیر کو معاف ہے, نہ غریب کو معاف ہے. نماز ہر حال میں ادا کرنی پڑے گی. اور جو نماز کا دامن تھام لیتے ہیں, جو نماز کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں, پھر زندگی کی بہاریں اللہ ان کو نصیب کر دیتا ہے. پھر اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے, پھر رزق میں بھی برکت ہوتی ہے, پھر دکان میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے, پھر آفس میں بھی برکت ہوتی ہے, اور سب سے بڑی برکت انسان کی اس دنیا میں مرنے کے وقت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے ان کو بلا دیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور یہی لوگ فاسق ہیں. لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, فرمایا یاد رکھو جنت والے اور دوزخ والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنۃ هم الفائزون, اور جنت والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. یہ ممکن نہیں ہے ایک بندے کا رات کا ساری رات کا وقت موبائل اور انٹرنیٹ پر اور آئی پیڈ اور ٹیب پر اور لیپ ٹاپ پر گزرے, کسی کام کے لیے نہیں. دیکھیں کام کرنا اور چیز ہے, رات کو اپنی جاب کرنا, انٹرنیٹ پر کام کرنا, اس کے علاوہ وہ اور چیز ہے. لیکن فضول میں بغیر مقصد کے
ساری رات ایک بندے کا وقت موبائل پر گزرے، اور جب صبح 2-3 بجے کا وقت ہو، جب جاگنے کا وقت ہوا، موبائل رکھا سرہانے کے نیچے اور کمبل اوپر لیا اور اس وقت سو گئے۔ ایک بندے کی رات ایسے گزری، اور دوسرے بندے کی رات وہ اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ اللہ کرتے گزرے، نماز میں گزرے، رکوع و قیام میں گزرے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب سورج طلوع ہو تو دونوں کا دن ایک جیسا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ دن اور رات ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو پھر یاد رکھیں آخرت بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اصول ہوگا تو حصول ہوگا۔ اللہ نے اصول بتائے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، تو جیسی زندگی ہوگی ویسی آخرت ہوگی، جیسا زندگی کا وقت گزاریں گے ویسا ہی موت کا وقت ہوگا۔ اگر زندگی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اذان سن کر اپنے دفتر کو، دکان کو چند منٹ کے لیے چھوڑ کر رحمت الہی کے سمندر میں غوطہ لگایا ہوگا، تو پھر جب آخری وقت آئے گا ملک الموت بھی آئیں گے، شیطان مردود بھی آئے گا، انشاءاللہ اللہ کی اتنی رحمت برسے گی کہ شیطان کو قریب آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی میں اللہ کو یاد نہ کر سکے، اگر نماز سے دور رہے، اگر مسجدوں سے تعلق مضبوط نہ ہو سکا، اگر ایمان میں کمزوری آ گئی، اگر آمینہ کے لال کی غلامی کا حق ادا نہ ہو سکا، تو پھر مرتے وقت بھی بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ میں سے خاص حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی تا صبح قیامت ہماری نسلوں کو درود و سلام کی بہاریں بھی نصیب فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں سجدوں کی دولت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا